ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے جمعہ کے فضائل اور اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن سنت اعمال کیا ہیں، اسی طرح خطبہ کے آداب۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم کرتے ہیں جمعہ کے فضائل کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اب اسے 7 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک جو درمیان میں گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی دوپہر کی گرمی میں جمعہ کی نماز کی طرف جائے گا تو دوپہر کی گرمی میں جمعے کی نماز کی طرف جانے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت حاصل۔ پھر حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جمعہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے، اب اس کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جمعۃ المبارک کے دن صبح جلدی اٹھا، پھر غسل کیا اور پیدل چل کے مسجد میں گیا اور امام کے قریب بیٹھا، خاموشی سے خطبہ سنا، کوئی لغو حرکت نہیں کی، تو اللہ پاک اسے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور 1 سال کے روزے رکھنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ مختصر سے فضائل بتائے ہیں۔ اب ہیں جمعۃ المبارک کے دن سنت اعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے جمعہ کے دن مسواک کرنا یہ سنت عمل ہے۔ پھر جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا یہ بھی حضور علیہ السلام کا سنت عمل ہے۔ پھر جمعۃ المبارک کے دن پیدل مسجد کی طرف جانا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سنت عمل ہے۔ پھر جمعۃ المبارک کے دن خوشبو لگانا یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن بہتر عمدہ لباس پہننا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن 2 اذانیں دینا یہ سنت عمل ہے۔ پھر اذان سے پہلے مسجد کی طرف جانا یہ بھی سنت عمل ہے۔ پھر جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الغاشیہ نماز کے اندر پڑھنا فرضوں کے اندر اور سورۃ الاعلیٰ پڑھنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن مسجد کی صفائی کرنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز سے قبل مونچھیں تراشنا، اسی طرح ناخن وغیرہ کاٹنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کے نماز کے بعد جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد کیلولہ کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ 11 سنتیں ہیں جو جمعۃ المبارک کے دن جن کی نسبت ہے۔ خطبہ کی چند سنتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر خطبہ کھڑے ہو کر دینا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح 2 خطبوں کے درمیان بیٹھ جانا پھر کھڑے ہونا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ چہرہ لوگوں کی طرف رکھنا یہ سنت عمل ہے۔ پھر خطبہ کے بعد اما بعد کہنا، حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کا خطبہ اختصار کے ساتھ دینا یہ بھی سنت عمل ہے۔ اسی طرح خطبہ کے دوران جمعۃ المبارک کا خطبہ منبر پر بیٹھ کر دینا یہ بھی سنت عمل ہے۔ تو ہمیں بھی ان سنتوں کی رعایت رکھنی چاہیے، انشاءاللہ دنیا آخرت کا فائدہ ہوگا۔ اب ہم کرتے ہیں چند خطبے کے آداب ہیں، ان آداب کی بھی رعایت رکھنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ سامعین کے لیے سننا یہ واجب ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن جب خطبہ پڑھا جا رہا ہو تو خطبے کے دوران ذکر، اذکار، درود پاک کچھ بھی نہیں عمل کرنا چاہیے، نہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح خطبہ کے دوران اگر خطبہ شروع ہو گیا اور آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں تو سنتوں کو مختصر کر دینا چاہیے۔ اسی طرح خطبے کے دوران بولنا نہیں چاہیے، اگر کوئی بول رہا ہو تو اسے خاموش نہیں کروانا چاہیے بلکہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے۔ خطبہ کی آواز آتی ہو تب بھی نہ بولیں، اگر نہ آ رہی ہو پھر بھی خاموش ہو کے بیٹھیں کیونکہ اس وقت خاموشی کا حکم ہے۔ اسی طرح کوئی اگر شور زیادہ ڈال رہا ہے تو اسے آواز سے نہ سمجھایا جائے بلکہ اشارے سے یوں خاموش کروا دیا جائے۔ اس طرح گردنوں کو پھیلانگتے ہوئے آگے جانا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے خطبے کے دوران
پہلے خطبے کے اندر ہاتھ باندھے رکھنا، دوسرے کے اندر التحیات کی طرف رکھ لینا، یہ بھی بے اصل اور بدعت ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے اندر جب دو خطبے ہوتے ہیں، دونوں خطبوں کے درمیان اکثر لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، تو ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ دل کے اندر دعا مانگنی چاہیے۔ تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا حکم نہیں ہے بلکہ دل کے اندر دعا مانگی جائے، کیونکہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ تو دونوں خطبوں کے درمیان دل کے اندر دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ اسی طرح دونوں خطبوں کے درمیان التحیات کی شکل میں بیٹھ کے خطبہ سننا یہ مستحب عمل ہے، لہٰذا ہمیں بھی التحیات کی شکل میں خطبہ سننا چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔